معمول کی طرح آج بھی نجمہ کی طبیعت خستہ حال ہونے لگی تھی۔ ارے زنیرہ جلدی آؤ، نجمہ کو پھر سے کچھ ہونے لگا ہے، عشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی یہ خراب ہوتی حالت دیکھ کر میں نے روحانسی ہو کر کہا، یا اللہ پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ اچھی بھلی تو تھی یہ، کاش اس روز ہم نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ اس روز کے بعد سے اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے غور سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ عشا نے پوچھا۔ سمرا کوئی جواب دیے بغیر کچھ لمحے تو یوں ہی نجمہ کو دیکھتی، پھر دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے نجمہ کا مڑا ہوا ہاتھ پکڑا، پھر اس کی ایک آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ اچانک نیم بے ہوش پڑی نجمہ کا ہاتھ گھوما اور سمرا نیچے آ گری۔ نجمہ نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ ہم دونوں جلدی سے اس کی طرف لپکے۔ تم ٹھیک ہو نا سمرا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ گرنے کے باعث سمرا کا سر کرسی سے جا ٹکرایا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میرا شک درست نکلا۔ اس نے غور سے نجمہ کو دیکھا جو اب بیڈ پر بیٹھی بڑی خوفناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کیا شک؟ کون سا شک سمرا؟ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ ارے بس یہی کہ یہ جو نجمہ اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ نجمہ نہیں بلکہ اس کے وجود میں چھپی ہوئی کوئی اور مخلوق ہے جو بہت طاقتور ہے اور شاید بہت ظالم بھی۔ سمرا کی بات پر ہم دونوں بری طرح چونک پڑے۔ یہ آخر تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ دیکھو یہ کتنی لال سرخ ہیں، اور آنکھوں کی سرخی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر کسی اور غیر مرئی طاقت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات کچھ عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ عشا نے چکرا کر اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ یہی کہ وہ نجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے، نجمہ ہوتے ہوئے بھی یہ نجمہ نہیں۔ اس کا دماغ کیا سارا کا سارا جسم کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے جو اسے اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تو ہم دونوں دکھی ہو گئے۔ کبھی یہ ہماری یہی سہیلی کتنی شرارتیں کرتی تھی۔ چپ چاپ بیٹھنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر لمحے ہنسی مذاق کرنا، نئی نئی شرارتیں کرنا۔ مجھے اس کے ساتھ بیتا ہوا وقت یاد آنے لگا تھا جب وہ 4 لڑکیاں پہلی بار ملی تھیں۔ یہ ہاسٹل میں ان کا پہلا دن تھا۔ لڑکیوں کی لمبی قطار تھی جس نے کمرے لینے کے لیے اس ہاسٹل کی انتظامیہ کو پگلا رکھا تھا۔ یہ اس شہر کا سب سے بڑا مہنگا ہاسٹل تھا۔ یہاں کئی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں مگر یہاں کوئی رہ نہیں سکتا تھا، اسی لیے یہاں محض اونچے گھروں کی لڑکیاں آتی تھیں۔ ان میں وہ 4 لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں کمرہ نمبر 111 الاٹ کیا گیا۔ یہ خاصا خوبصورت وسیع کمرہ تھا جس میں 4 بیڈ ترتیب سے لگے تھے۔ وہ چاروں اپنے سامان گھسیٹتی ہوئی کمرہ نمبر 111 میں آ گئیں۔ ان چاروں میں سے ایک میں تھی۔ ان میں سے ایک گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی نے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، کمرہ تو اچھا ہے، ہاں لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں تو اچھا ہوگا۔ میرا نام نجمہ ہے، میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں زنیرہ ہوں۔ پھر بقیہ 2 لڑکیوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عشا ہے اور میرا نام سمرا ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی ملاقات جس میں ہم لوگوں نے محض ایک دوسرے کے ناموں سے واقفیت حاصل کی تھی۔ میں، زنیرہ، سمرا اور نجمہ، ہم چاروں کی پہلی ملاقات تو بس رسمی سی تھی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم لوگوں کا تعلق مضبوط ہوتا گیا اور ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے بہترین سہیلیاں ثابت ہوئی تھیں۔ ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہ جان کر ہم سب کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا، یعنی ہسٹری کا۔ ہم چاروں کو ہسٹری سے لگاؤ تھا۔ مجھے اور سمرا کو پرانی تہذیبوں اور پرانے مذاہب سے دلچسپی تھی، بلکہ سمرا کو تو روحانیت اور دوسری ایسی چیزوں سے دلچسپی تھی جنہیں عقل تسلیم ہی نہ کرتی، جبکہ نجمہ اور عشا کو صرف تاریخ کی ڈگری حاصل کرنے کی حد تک دلچسپی تھی۔ جب تازہ تازہ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تو کچھ دن تک بڑے زور و شور سے پڑھائی کی گئی، مگر اب بس جان چھڑاتی تھی۔ لگے بندے امتحانوں کے لیے وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتی اور باقی کا پورا وقت فضول میں ضائع کرتی۔ کبھی کسی لڑکی کی برائی کرتی تو کبھی کسی استاد کی برائی کرتی، یا پھر فلمیں دیکھتی۔ ہم دونوں ان کی ان حرکتوں سے لطف لیتے تو کبھی بہت تنگ آتے تھے۔ اس لمحے بھی بڑے مزے سے وہ دونوں سر جوڑے کوئی فلم دیکھنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ ہیروئن کے لباس پر تبصرہ جاری تھا۔
ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا یار یا تو آواز کم کر دو یا مت دیکھو خدا کے لیے۔ نجمہ اور عیشا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تو تم بھی آ کر دیکھو، نجمہ نے کہا۔ مجھے تو اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، تم لوگوں کی طرح بس نام کی ڈگری حاصل نہیں کرنی۔ میں نے بھی جواباً گھور کر کہا واہ بھائی واہ، یعنی کہ تم واحد لڑکی ہو جو توجہ سے پڑھتی ہے، ہم تو خالی ڈگریاں لینے آئے ہیں۔ حسب معمول نجمہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کو بند کیا۔ میں جانتی تھی اب ہمیشہ کی طرح ایک لمبی بحث شروع ہونے والی ہے جس میں جیت نجمہ اور عیشا کی ہوگی۔ ہم سے بحث میں جیتنے کے بعد بھی انہیں سکون نہ ملا اور پھر وہ خسر پسر کرتی رہیں اور پھر باہر نکل گئی۔ ان کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر سمرا نے پوچھا اب یہ کون سا نیا کارنامہ انجام دینے گئی ہیں؟ پتہ نہیں، اگر خود ہی پھوٹ دیں گی ان کے پیٹ میں کوئی بات کم ہی ٹکتی ہے۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کتاب پر جھک گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ زوردار چیخوں کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں بری طرح گھبرا کر باہر نکلی۔ راہداری میں پہنچے تو دیکھا کہ کئی دوسری لڑکیاں بھی باہر نکل آئی تھیں۔ چیخوں کی آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی، اسی لیے سب ادھر ہی دوڑیں۔ وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وارڈن صاحبہ بہت سخت خاتون تھیں مگر فی الحال وہ بھی خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ وجہ تھی وہ چھپکلی جو ان کے پیروں کے قریب پڑی تھی اور بے حس و حرکت تھی، مگر پھر بھی وارڈن مسز انجم چلا رہی تھیں۔ لڑکیاں جو ان کی سخت گیری کی ستائی ہوئی تھیں انہیں اس صورتحال پر ہنسی آنے لگی۔ انہیں مصیبت میں دیکھ کر ایک قدرے نڈر لڑکی کو رحم آ ہی گیا۔ اس نے کہیں سے ڈنڈا اٹھایا اور چھپکلی کو دے مارا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ چھپکلی اصل میں نکلی اور ربڑ کی بنی ہوئی تھی اور کسی نے جان بوجھ کر ان کے آنے سے پہلے انہیں ڈرانے کے لیے وہاں پھینکی تھی۔ اصل صورتحال کا علم ہوتے ہی مسز انجم اپنی حالت میں آ گئی۔ انہوں نے سختی سے تمام لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کر کے تفتیش شروع کر دی۔ عیشا اور نجمہ بہت بھولی صورت بنائے کھڑی تھیں اور ان کی یہی معصومیت مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ وارڈن صاحبہ کچھ بھی نہ جان سکی مگر انہوں نے رات 9 بجے کے بعد لڑکیوں کے کمرے سے نکلنے کی پابندی لگا دی۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے دونوں کو گھور کر دیکھا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ تم دونوں نے کیا ہے نا؟ وہ مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سمرا نے انہیں ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا بہت بری بات ہے، کچھ تم لوگ ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے ایسا مذاق کرنے سے پہلے۔ نجمہ اور عیشا نے ہنستے ہوئے کہا سچ بتاؤ نا، کیسا لگا مذاق؟ اور جو تم دونوں کی وجہ سے سب پر پابندی لگ گئی ہے اس کا کیا؟ میں نے دونوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا ارے چھوڑو، 4 دن کی پابندی ہے، تم دیکھنا کوئی بھی اس بات پر عمل نہیں کرے گا۔ نجمہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ عیشا بھی بستر میں جا گھسی۔ چلو بھائی، مجرم تو سو گئے ہیں، ہمیں بھی اب سو جانا چاہیے، میں نے سمرا سے کہا، اور جب ہم سونے کے لیے لیٹے اس وقت ان دونوں کے خراٹے گونج رہے تھے۔ ارے نجمہ، عیشا اٹھ جاؤ، اب تو سر ظہیر کی کلاس مس ہو جائے گی۔ ہم دونوں تو جا رہے ہیں، تم لوگوں نے پھر ہمیں باتیں سنانی ہے کہ ہمیں جگایا نہیں۔ سمرا نے عیشا کا کمبل کھینچتے ہوئے اسے اٹھایا۔ ان کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہم باہر نکل آئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں بھی آ گئی تھیں اور آتے ہی دونوں نے پیٹ پکڑ کر دہائی دینا شروع کر دی۔ ناشتہ نہیں کیا آج میں نے، بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر سر ظہیر کی کلاس نہ ہوتی تو آج میں نہ آتی۔ تو تم دونوں کو اس نے کہا تھا سورج چڑھے تک سوتے رہو؟ ناشتہ تو گول ہو ہی گیا ہے، بلکہ وارڈن بھی تم دونوں پر خار کھائے بیٹھی ہوگی۔ کیا؟ وہ کیوں بھلا؟ عیشا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم دونوں اس ہاسٹل میں 2 لڑکیاں ہو جو کمرے کی ہر چیز ادھر ادھر پھینک کر آتی ہیں، اور وارڈن صاحبہ ڈسپلن کی کتنی پابند ہیں، یہ تو تم دونوں جانتی ہو نا۔ اس بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ سر ظہیر کے آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک سرگوشیوں میں بات کرنے کے بعد نجمہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز اپنی مٹھی میں دبا لی، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سامنے پڑے بینچ کے آگے پھینکتی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی مگر دور ہونے کی وجہ سے مجھے واضح طور پر کچھ نظر نہیں آیا۔ سر ظہیر نے نجمہ سے کہا ہاں بھائی، تم دونوں تو ہمیشہ کی طرح سب سے آخر میں آتی ہو، چلو ہاتھ اٹھا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو جاؤ۔ عیشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ سر ظہیر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔
بس روز تم لوگ کوئی نیا بہانہ بنا کر بیٹھ جاتی ہو، آج تو ضرور سزا ملے گی۔ عیشا اور نجمہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ کر باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے عیشا بھی منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ سر ظہیر کی عادت تھی کہ وہ لیکچر دینے کے دوران چکر لگاتے تاکہ اگر کوئی ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو اس بیچارے کی شامت آ جاتی۔ آج بھی حسب معمول وہ چلتے ہوئے پڑھا رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں کسی شے پر پڑا اور وہ پھسل گئے اور دڑام سے فرش پر جا گرے۔ پوری کلاس ہنسی پر قابو کرنے کی کوشش میں تھی کیونکہ سر غصے کے تیز تھے۔ کس نے کیلے کا چھلکا پھینکا ہے یہاں؟ کوئی تمیز نہیں تم لوگوں کو آخر؟ انہوں نے پوری کلاس پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، سب کی دبی دبی آواز ابھرنے لگی۔ میں نے بے اختیار باہر دیکھا، وہاں نجمہ عیشا دونوں جھانک کر دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ دونوں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے تب کیا کہہ رہی تھی۔ زنیرہ کہاں گم ہو گئی تم؟ کسی نے اچانک مجھے جھنجھوڑا تو میں یادوں کے دریا سے باہر آئی۔ سامنے پریشان چہرہ اترا ہوا تھا، بحال سی عیشا بیٹھی تھی۔ کیا ہے، کہاں کھو گئی وہ ہستی کھلکھلاتی شوخ و چنچل لڑکیاں؟ اور کہاں یہ بے حال کہ ایک بستر پر پڑی ہے اور دوسری کی شکل پریشانی سے اتری ہوئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں یوں گمسم دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ارے تم فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی۔ نجمہ پر نظر ڈالی، وہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں پھیلائے بستر پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ رکی ہوئی تھیں۔ میں نے سمرا سے پوچھا، سمرا تم نے کہا تھا کہ نجمہ کے جسم پر کوئی غیر انسانی مخلوق قابض ہے، کیا کسی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ ہاں، چھٹکارا تو مل سکتا ہے، مگر آخر پتہ تو چلے کہ ایسا ہوا کہاں سے اور کس نے اسے اپنا شکار بنایا، تو ہم یہ بات کیسے جانیں گے؟ سمرا کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنے لگی۔ کچھ ٹیڑھی لکیریں لکھنے کے بعد وہ اٹھی، اپنے سوٹ کیس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ اس دوران نجمہ کی والدہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اس کا ہم سب کو اندازہ تھا۔ آئیں خالہ جان بیٹھیے، میں نے انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دکھی نظروں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ نجمہ کی اس حالت کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ دن کے وقت تو ٹھیک ہوتی، مگر جوں ہی رات بلکہ مغرب کی اذان ہوتے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہوتی، ہاتھ پیر ایک طرف کو مڑ جاتے، منہ سے جھاگ نکلتی۔ اور پھر ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دوائیاں دیتے رہے، مگر کسی دوا کا اثر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس رات سے شروع ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں آج ہمارا آخری دن تھا۔ 3 دن بعد ہم ہاسٹل سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے والے تھے۔ اسی دوران نجمہ اور عیشا کو ایک نئی ترکیب سوجھی۔ ان دونوں نے وارڈن کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا، اس کا علم تو کسی کو نہ تھا، مگر جب وہ دونوں مسز انجم کے کمرے سے باہر آئیں تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ وارڈن نے ہم سب کو ہاسٹل کی چھت پر رات جگہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ لڑکیاں جو ایک سے زندگی گزار کر بور ہو گئی تھیں، اس نئی تجویز پر خوشی سے کھل اٹھیں۔ اکتوبر کے آخری ایام تھے۔ دن میں کسی حد تک گرمی ہوتی، مگر رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ لگنے لگتی۔ اس بیچ میں تو شادی منگنیوں کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ کچھ لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہروں کے پاس جانے کے خیال سے خوش تھیں، تو کئی لڑکیوں کی منگنیاں پکی تھیں۔ اب وہ شادی کے بعد کی نئی زندگی کا خواب سجانے میں مگن تھی۔ کچھ ایسی بھی تھیں جنہیں منگنی یا شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف کیریئر کا سوچتیں۔ اس دوران شادی کی رسموں کا آغاز ہونے لگا تو ہر لڑکی اپنی اپنی پسند کے مطابق رسم کا ذکر کرنے لگی۔ اس دوران نجمہ نے کہا، بھائی مجھے تو ہندوؤں کی شادیاں بڑی عجیب لگتی ہیں، اتنے پھیرے لیتے ہیں کہ دیکھ کر سر چکرا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اتنے گول پھیرے لینے والوں کے حواس آخر کیسے سلامت رہتے ہیں۔ میں نے تنبیہ آمیز انداز میں کہا، نجمہ بری بات ہے، یہ ان کی مذہبی رسم ہے، ہمیں کسی کے مذہب یا ان کے کلچر کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے، ایسی باتیں نہ کرو۔ مگر وہ نجمہ ہی کیا جو کسی کی بات کو سمجھے یا مانے۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ابھی دیکھنا میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں، لگاؤ شرط، اگر چکر نہ آئے تمہیں تو تم جیتی اور میں ہاری۔
میں ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، کیونکہ نجمہ کو سمجھانا فضول تھا۔ زندگی میں شاید اس نے کسی کو سنجیدہ لیا ہو، اسے جس چیز سے روکا جاتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ دوپٹے کو ساڑی کی طرح لپیٹا اور آگ کے الاؤ کے گرد چکر لگانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ عجیب عجیب لفظ بولنے لگی، اور اسی لمحے اس کی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں اس کے لیے تکلیف، اذیت اور تباہی تھی۔ مگر اس لمحے ہم سب اس بات سے بالکل انجان تھے۔ آگ کے گرد گھومتی ہوئی نجمہ اچانک ٹھٹک کر رکی۔ ہم حیرانی سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ اس کے چہرے پر اچانک شدید خوف اور دہشت چھا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ یوں ہوا میں اٹھا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ پھر وہ جوں ہی رکی، ویسے ہی یکلخت حرکت میں آ گئی، مگر اس بار اس کے پاؤں اپنی مرضی سے نہیں چل رہے تھے، بلکہ اسے کوئی گھسیٹ کر چلا رہا تھا۔ نجمہ کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ یوں ہی گھسٹتے ہوئے آگ کے گرد گھوم رہی تھی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہ پھیرے لے رہی تھی، مگر کس کے ساتھ؟ ہم لوگ دم بخود اور ساکت بیٹھے تھے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ نجمہ کا کوئی نیا ناٹک نہ ہو، وہ بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہے۔ کئی بار اس نے اس کا جاندار مظاہرہ کیا تھا کہ اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا، مگر آج جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اداکاری تو نہیں ہو سکتی۔ نجمہ کے چہرے پر جو خوف تھا وہ حقیقی تھا۔ جس طرح وہ چلی تھی ایک بار پھر رک گئی۔ اس کے سر پر کسی اندیکھے ہاتھ نے کوئی لال شے لگا دی تھی، بالکل ویسے جیسے سندور لگایا جاتا ہے، اور یہ دیکھتے ہی سب کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی اٹھ کر بھاگنے لگیں اور نجمہ خوف شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑی رہی۔ وارڈن صاحبہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب انہوں نے رت جگہ کی اجازت دی تھی۔ نجمہ کے لیے ڈاکٹر بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ پریشانی کی بات نہیں، انہیں صرف شاک لگا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، انہیں نیند کا انجیکشن دے رہا ہوں۔ نجمہ کے سر پر خون جیسی کوئی سرخ اور چپچپی چیز تھی۔ ہم نے کھرچ کر صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو گوند کی طرح اس کی مانگ میں چپک گئی تھی۔ ہم نے اسے پانی سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکامی دیکھنی پڑی۔ تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو چاروں طرف سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ نجمہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر ہم تینوں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئے۔ عیشا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیسی ہو تم نجمہ؟ ڈرا دیا تھا تم نے تو ہمیں۔ وہ بیڈ پر اٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے تم اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے اسے بتایا تو اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ کیا ہوا، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ سمرا نے پوچھا۔ وہ آگ کے گرد گھومتے ہوئے اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور پھر کوئی زبردستی مجھے اپنے ساتھ آگ کے گرد گھمانے لگا، وہ زرد چہرے کے ساتھ بتانے لگی۔ سمرا اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، اور پھر وارڈن صاحبہ اس کی عیادت کو آئی تھی۔ اگلے 2 دن کے بعد ہر کوئی اس ہاسٹل کو الوداع کہنے والا تھا۔ لڑکیاں اپنا سامان سمیٹ کر بیگوں اور سوٹ کیس میں ڈالنے میں مگن تھیں، مگر اس رات جب مغرب کی اذان ہوئی، نجمہ کو دورہ پڑنے لگا۔ وہ تڑپنے لگی، چیخنے لگی۔ آوازیں سن کر ہاسٹل کی لڑکیاں ہمارے کمرے کے باہر جمع ہو گئی تھیں۔ ہم تو نجمہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے 2 دن بھی یہی صورتحال رہی۔ کوئی چارہ نہ پا کر وارڈن صاحبہ نے اس کی والدہ کو بلا لیا اور ساری صورتحال انہیں بتائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ہم سے نہ رہا گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ آخر ہماری سہیلی تھی۔ ہم نے اتنے سال ایک ساتھ گزارے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد کچھ دن تو ہم نے گھر والوں کے ساتھ گزارے، پھر میں نے سب کو فون کیا اور ہم تینوں نے مل کر نجمہ کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس کا پتہ میرے پاس پہلے سے تھا۔ جب ہم پہنچے تب شام ہو رہی تھی۔ گھر میں وہ اور اس کی اماں ہی تھے، ان کی کل فیملی یہی تھی۔ اس کے ابا کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ان کی کچھ دکانیں اور فلیٹس تھے جو کرائے پر چڑھا رکھے تھے۔ کرائے کی مد سے اچھی خاصی آمدنی آتی اور پھر اسی رقم سے ان کا گزارا ہوتا۔ ان دونوں کے علاوہ ان کی ایک ملازمہ تھی جس کا نام سعیدہ تھا۔ وہ خاصی پرانی خاندانی عورت تھی، مگر اس وقت وہ ان کے گھر پر نہ تھی، وہ اپنے گاؤں گئی تھی۔
خالہ کے لیے اکیلے نجمہ کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہیں بہت ہمت ملی۔ آنٹی اب نجمہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی حالت ہے بیٹا اس کی، میری شوخ بچی کو نہ جانے اچانک کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں نے گھبرا کر کہا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے کمرے میں نے دن کو بالکل تو وہ ٹھیک ہوتی ہے مگر مغرب ہوتے ہی اسے دورہ پڑ جاتا ہے، آنٹی نے دکھی لہجے میں کہا۔ سمرا نے انہیں گلے لگا کر تسلی دی اور پھر ہم نجمہ کے کمرے میں آئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نجمہ کو دیکھنے لگے تو دنگ رہ گئے۔ وہ واقعی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے تھے، سرخ و سفید رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ نجمہ کیسی ہو؟ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری تو؟ عیشا اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ نجمہ ویران نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ارے نجمہ کچھ تو بولو، سمرا نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مگر وہ خاموشی سے ہمیں دیکھتی رہی۔ ہم اسے پکار پکار کر تھک گئے تھے کہ وہ ہم سے کوئی بات کرے مگر نہ، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت دیر تک ہم تینوں وہیں بیٹھے رہے۔ ہم نے کھانا بھی وہیں پر ایک ساتھ کھایا۔ خالہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک نجمہ کو جھٹکے لگنے لگے اور منہ سے جھاگ بہنے لگی، ہاتھ پیر مڑ گئے، اس پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہم لوگ اسے سنبھالنے لگے۔ بہت دیر تک یہی حالت رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہونے لگی۔ ہم سے یہ اس کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ آنٹی تو رونے لگی تھی۔ اگلے دن سعیدہ بھی آ گئی تھی۔ ان کی عمر کے پیش نظر ہم انہیں سعیدہ چچی کہنے لگے۔ وہ پہلے تو ہمیں یہاں دیکھ کر حیران ہوئی مگر پھر نجمہ کی والدہ نے ہمارا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئی ہیں۔ سعیدہ چچی یہ جان کر دنگ رہ گئی۔ اسی وقت نجمہ کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب ادھر کو دوڑ پڑے۔ نجمہ بستر پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے چلا رہی تھی مگر ہمیں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور بڑی خوفناک نظروں سے گھورنے لگی۔ پھر اچانک وہ اپنا لباس پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگی۔ ہم لوگ بری طرح بوکھلا کر رہ گئے۔ آنٹی نے اسے روکنا چاہا، اس نے انہیں زور سے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے جا گری۔ وہ تو شکر تھا کہ پیچھے صوفہ تھا ورنہ ایک آدھ ہڈی تو ان کی ٹوٹ جاتی۔ سعیدہ چچی انہیں سنبھالنے لگی اور ہم نجمہ کو سنبھالنے لگے۔ سعیدہ چچی نے یہ صورتحال دیکھ کر دہائیاں دینی شروع کر دی۔ ہائے ہائے، کس کمبخت کی نظر میری بچی کو کھا گئی۔ آنٹی نے بامشکل اسے چپ کروایا۔ ہم تینوں کی گرفت بھی نجمہ کو سنبھالنے میں ناکام رہی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا اور بے حد بے ڈھنگے بھیانک قہقہے لگاتے ہوئے بھاگ نکلی۔ ہم لوگ گرتے پڑتے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر چلی تھی۔ ہم تینوں اس کے پیچھے پیچھے اوپر پہنچ گئے اور اسے ڈھونڈنے لگے تھے۔ چھت پر ایک طرف کاٹ کباڑ اور ناکارہ سامان کا ڈھیر پڑا تھا۔ مجھے اس کے پیچھے نجمہ کی جھلک نظر آئی تو میں اس کی طرف بڑھی۔ میں نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا، نجمہ ادھر آ جاؤ۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو مجھے خطرے کا احساس ہوا مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود لکڑی مجھے دے ماری۔ میرے سر کے گرد تو تارے ناچ گئے۔ اس نے میرے سر پر بڑا زوردار وار کیا تھا۔ اگر وہ دوسری بار بھی مجھ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید یہ کہانی آج میں دنیا کو سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتی۔ جب وہ مجھے مارنے کے لیے دوبارہ لکڑی بلند کر رہی تھی تب پیچھے سے سمرا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ لکڑی چھین لی۔ اس کے بعد سمرا اور عیشا نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور خالہ نے اسے رسی کے ساتھ بیڈ سے باندھ دیا۔ دوبارہ آ کر عیشا اور سمرا نے مجھے اٹھایا اور نیچے لے آئیں۔ میرے سر میں اچھی خاصی گہری چوٹ آئی تھی مگر شکر تھا کہ صرف خال پھٹی تھی، زخم اندرونی نہیں تھا، اسی لیے بچت ہو گئی۔ سمرا نے مجھے دوائی دی اور تھوڑی دیر بعد آنٹی نے مجھے دودھ میں ہلدی ملا کر پلا دی تو پھر جا کر میرے حواس قدرے بحال ہوئے۔ خالہ نہ جانے کتنی راتوں سے نہ سوئی تھی۔ ہم نے اصرار کر کے انہیں زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا اور خود سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ عیشا نے کہا، یار یہ نجمہ کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے؟ سمرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا ذہنی توازن تو برقرار ہے، بس اس کا دماغ کسی اور کے قبضے میں ہے۔ میں جھنجھلا کر بولی، یہ بات تو تم پہلے بھی کہہ چکی ہو مگر کیا تمہارے پاس یہ بات ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ سمرا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے بیگ سے ایک رجسٹر نکال کر اس کے صفحے پلٹنے لگی۔
ایک جگہ وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اس نے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی تھی۔ کاغذ چھوٹا تھا، اس نے اس میں کچھ ہندسے لکھے، چند دیگر الفاظ جو عجیب زبان میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے۔ سمرا نے اسے تہ لگا کر لپیٹ کر چاندی کے ننھے سے ورق میں جو اس نے ابھی بیگ سے نکالا تھا اس میں ڈالنے لگی۔ کیا تم تعویذ لکھتی ہو؟ میں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تعویذ؟ ارے نہیں، تم جانتی ہو کہ مجھے پراسرار علوم اور ماورائی طاقتوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے۔ ایک زمانے میں مجھے عملیات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا، اور انہی دنوں میں نے کتاب لی تھی جس میں تعویذوں کا بتایا گیا تھا۔ بس آج وہی کتاب کام آ گئی۔ مجھے امید ہے یہ تعویذ ہمیں اس مخلوق کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ عیشا نے حیرت سے پوچھا، مگر تعویذ کیسے بتائے گا؟ سمرا مسکرا کر بولی، بس دیکھتی جاؤ، مگر اپنا دل مضبوط رکھنا، شاید کچھ بہت عجیب اور خوفناک شے بھی نظر آ جائے۔ اس نے تعویذ کو اس ننھی سی چاندی کی پیٹی میں احتیاط سے رکھا اور بند کر دیا، پھر اس کے اندر دھاگا ڈالا۔ تعویذ باندھے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر وہ نجمہ کی طرف آئی، اور اگر میں نے اور عیشا نے اسے دونوں بازوں سے پکڑا، اگر وہ بندھی ہوئی نہ ہوتی تو شاید یہ تعویذ باندھنا ممکن ہی نہ تھا، مگر رسیوں کی جکڑن نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ہم تعویذ باندھ کر جوں ہی پیچھے ہٹے، نجمہ کی حالت بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہونے لگا، آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ پوری قوت سے رسیوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی کوشش میں ناکامی ہوئی تو غرانے لگی۔ ہم تینوں کانپ گئے۔ اس کی غراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی خوفناک درندہ غرایا ہو۔ ہٹا، ہٹا اسے، ورنہ بہت برا ہوگا تیرے ساتھ، نجمہ ایک دم بھاری اور مردانہ آواز میں بولی۔ ہم ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سمرا کے چہرے پر البتہ کوئی خاص حیرت نہ تھی، شاید اسے اس لمحے کی توقع تھی جو پوری ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور اس معصوم لڑکی کو کیوں ستا رہے ہو؟ سمرا نے پوچھا۔ معصوم لڑکی؟ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ ہٹا اس تعویذ کو یہاں سے ورنہ سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ نجمہ کی زبان سے پھر سے وہی مردانہ غراہٹ نکلی۔ اگر اس نے جانے انجانے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، مگر خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو۔ سمرا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہرگز نہیں، اس کے کیے کی سزا اسے مل کر رہے گی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا کہ بس تم یہ تعویذ ہٹاؤ۔ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے تو اچانک نجمہ کے جسم میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی، اسے جھٹکے لگنے لگے۔ سمرا یہ تعویذ ہٹا دو ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ عیشا نے روتے ہوئے نجمہ کا تعویذ کھولنے کی کوشش کی تو سمرا نے اسے زور سے پیچھے کھینچا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس تعویذ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ چلا جائے گا اور نجمہ کچھ کھا پی سکے گی۔ ابھی تو وہ بس دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اگر ہم نے تعویذ ہٹایا تو وہ اسے واقعی مار دے گا، سمرا نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ کے جسم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سمرا اس سے پہلے ہی رسیاں کھول چکی تھی۔ وہ ہمیں پہچاننے لگی۔ ہمارے آنے پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ تمہیں ٹائیفائڈ بخار تھا، بخار کی شدت سے تم 2 دن بے ہوش تھی۔ خیر اسے دلیا بنا کر کھلایا جو اس نے کھا لیا، اور اس کے مرجھائے چہرے پر زندگی کے آثار رونما ہوئے۔ اس کے بعد وہ سونے لگی تو اسے سلا دیا۔ وہ رات ہم تینوں اور نجمہ سکون سے سوئے تھے۔ اگلے روز سعیدہ چچی نے اپنے کسی جاننے والے پیر صاحب کو بلا لیا۔ انہوں نے بڑے غور سے نجمہ کی آنکھیں دیکھیں، کچھ سوال کیے۔ دن میں تو یہ ٹھیک ہوتی تھی مگر کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کو پہچانتی ہی تھی، مگر اس دن وہ ذہنی طور پر حاضر تھی۔ پیر صاحب نے اسے غسل کرنے کا کہا، آنٹی اس کے ساتھ گئیں۔ اس دوران ہم سب نے بھی وضو کیا۔ نجمہ آئی تو پیر صاحب نے ایک دائرہ کھینچ کر خواتین کو اس میں بٹھایا اور پھر ایک دائرہ مزید کھینچ کر خود اس میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں درود شریف پڑھنے کی تاکید کی۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے چاروں اطراف دھواں پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ دائروں کے باہر تو دھواں تھا مگر دائرے کے اندر دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم کچھ گھبرائے تو صحیح تھے مگر پیر صاحب نے تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اسی لیے ہم پرسکون ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دھواں بھر گیا تھا
اور آگ کے گولے برسنے لگے مگر وہ دائرے کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ پیر صاحب نے للکار کر کہا، بہتر ہوگا کہ تم سامنے آ جاؤ، کائروں کی طرح چھپ کر وار نہ کرو۔ آگ کے گولے اچانک غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان نمودار ہوا جس کی لال سرخ آنکھیں تھیں۔ پیر صاحب نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں اس بچی کو تکلیف دے رہے ہو؟ اس نے غصے سے پیر صاحب کو دیکھا اور کہا، یہ لڑکی اب میری بیوی ہے، تم ہمارے بیچ میں مت آؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ تمہاری بیوی کب بنی؟ اس نے کہا، یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگ کے قریب بیٹھی میرے مذہب کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا تو میں نے اس کے مذاق والے پھیرے اصلی پھیروں میں بدل دیے۔ میرے مذہب کے مطابق تب سے یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اس بات کی سزا دے رہا ہوں کہ اس نے میرے دھرم کا مذاق اڑایا۔ اب تم یہ پڑھائی کرنی بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہاسٹل والی رات یاد آ گئی جب واقعی نجمہ نے وہاں پھیروں کا مذاق اڑایا تھا تو اس کا وہی مذاق اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ یہ بات سن کر نجمہ رونے لگی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا مگر میری نیت کسی کا دل دکھانے کی نہیں تھی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑی تو کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر بہرحال تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ نجمہ کانپ گئی۔ پیر صاحب نے کہا، دیکھو یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہے اور تم ہندو، اس کے علاوہ وہ انسان ہے اور تم جن، بہتر ہوگا کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ جنزادے کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ ابھری، اگر نہ چھوڑوں تو تم کیا کر لو گے؟ پیر صاحب نے کہا، بہتر ہے میری بات مان لو۔ پیر صاحب نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ آگ بگولا ہو کر ان کی طرف لپکا۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو آگ کی زنجیریں نمودار ہوئیں اور انہوں نے جنزادے کے جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ چیخنے لگا، اور پھر ہار مانتے ہوئے اس نے نجمہ کو چھوڑنے کے لیے کہا مگر اس نے پھر بے انکار کر دیا۔ زنجیریں آگ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بدل رہی تھیں۔ جنزادے کی آخری چیخیں بہت بھیانک تھی اور کچھ دیر بعد وہاں صرف راکھ باقی رہ گئی تھی۔ کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور وہ بھی اڑ گیا۔ جنزادے کی موت کے ساتھ وہ لالی جو ہر وقت نجمہ کی مانگ میں بھری رہتی تھی وہ بھی فوراً مٹ گئی۔ پیر صاحب اگرچہ پسینے میں نہا گئے تھے اور انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ جنزادے کا وجود ختم ہو چکا ہے اور اب کبھی بھی وہ نجمہ کو تنگ نہیں کرے گا۔ نجمہ کی امی نے انہیں کچھ نذرانہ دینا چاہا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ نجمہ ایک لمبے عرصے تک اس صدمے سے نہ نکل سکی مگر چونکہ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزر جاتا ہے اور وقت سے اچھا مرہم کوئی ہے نہیں۔ رفتہ رفتہ وہ یہ خوفناک واقعہ بھول بیٹھی۔ آج نجمہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوشحال ہے مگر جب کبھی ہم چاروں سہیلیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔